بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ عزاداروں آپ غور کریں، بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا. لوگ راہ سفر میں ہیں، کربلا جا رہے ہیں. اللہ ان کو حفظ و امان سے مولا حسین کے روضے تک پہنچائے اور وہاں سے اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے لوگوں سے ان سب کو ملائے. آپ غور کریں کہ جو لوگ تمنا رکھتے ہیں خدایا خدایا فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ، ان لوگوں کو کربلا کی زیارت کا شرف بخش دے. خدایا مجھے بھی دوبارہ کربلا جانا نصیب فرما. آپ غور کریں، تمنا پیدا کریں حسین کے روضے پر جانے کے لیے. کوشش کریں. انسان یہاں وہاں تمام سی چیزیں کوشش کرتا ہے، چیزوں کو لانے کے لیے کیسی کیسی پیسے جمع کر رہا ہوں، کیسے کیسے کام کر رہا ہوں. پیسے اس لیے کیوں نہیں جمع کرتے ہمارے نوجوان کہ ہم کل کربلا جائیں گے، ہر مہینہ آئے گا تو آقا کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے. دو نوجوان بس یہ باتیں سن لی اور ختم کر دی. میرے نام نکلے ہیں ایران سے اربعین کے موقع پر. آقا حسین کی مظلومیت دیکھیے، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہیں جا رہے تھے نجف سے کربلا پیدل، اور ہم نے دیکھا کہ ہم دھوپ آج بھی بہت تیز ہوتی ہے، سردی کے زمانے میں بھی بہت تیز دھوپ ہوتی ہے. میں گیا تھا جس سال 2013 میں ایران سے ہی، ایران میں جب تھے، میں نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے جو قافلے میں کچھ ہمارے ہم کلاسی اور روم پارٹنر وغیرہ جو تھے، میں نے دیکھا جو ہم سے سیاہ سرخ چہرے کے تھے وہ بھی راستہ چلتے چلتے نجف سے کربلا تک سیاہ پڑ گئے تھے ان کے چہرے بھی. یعنی سردی کے زمانے میں دسمبر میں گئے تھے، جنوری وہاں شروع ہو گیا. اس جنوری اور دسمبر میں جبکہ بہت سردی پڑ رہی تھی، انسان بغیر جیب کے باہر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا، گلنے لگتا تھا نا ٹھنڈا پانی. اتنی سردی میں بھی جب دھوپ نکلتی تھی تب بھی تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب اس دھوپ کا یہ عالم ہے، وہ دھوپ کیسی ہوگی کہ علی اصغر کو جو امام حسین نے خاک پر لٹایا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری نظر میں خطا کار ہوں، تو اس بچے نے کیا خطا کیا ہے، لو اس کو پانی پلا دو. جو بزرگ علماء ذاکرین پڑھتے ہیں کہ دانہ ڈالا جائے بن جائے، حقیقت ہے عزاداروں. تو وہ نوجوان جو ہے نکلے ہیں سفر کے لیے، مولا حسین کی زیارت کے لیے اربعین کے موقع پر جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بس یہی روایت سنیے گا اور ختم کر دیا میں نے بیان کو. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول علیہ السلام کے. اگر رونا نہ آیا کرے تو رونے کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ آقا حسین اس مظلوم کا نام ہے کہ جس پر آسمان رویا تھا، جس پر زمین روئی تھی، فرشتے روئے ہیں، جنات روئے ہیں، پرندے گریا کرتے ہیں، اور ہم تو اشرف مخلوق ہیں. اگر ہم نہ روئیں گے تو بالکل. وہ جو نوجوان نکلے ہیں دونوں ہم دوست ہیں. کہتے ہیں کہ ہم جب چلتے تھے تو دھوپ بہت تیز ہوتی تھی، جب تھک کر ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے وہیں کہیں سڑک کے اوپر ہی، ہم نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخصیت وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم تھک کے بیٹھتے تو وہ ہمارے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے اور کچھ نہیں کہتے تھے، خالی آ کر قریب کھڑے ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم جب چلنے لگتے تھے وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جب تھک کر رک جاتے تھے بیٹھتے تھے تو وہ ہمارے پاس میں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. نوجوان کہتے ہیں کہ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو میں نے پوچھا کہ بھائی بزرگوار یہ بتائیے کہ آپ کو اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، ہم آپ کی حاجت کو، آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں گے. تو وہ نوجوان جب یہ کہتے ہیں تو وہ بزرگوار کہتے ہیں بچوں مجھے تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے کوئی حاجت نہیں رکھتا. تم زائر امام حسین ہو، تم جا رہے ہو آقا حسین کی زیارت کے لیے، تم آئے ہو آقا حسین کی زیارت کے لیے، ان کو پرسہ دینے کے لیے. میں اس شہر کا غریب انسان ہوں. میں نے دیکھا میرے شہر کا ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے جس کے پاس جو ہے وہ خدمت میں زائرین کے لگا ہوا ہے. کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی ٹیشو پیپر دے رہا ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے. کوئی میرے پاس بچوں ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے اس وقت کہ میں زائرین کی یا تم لوگ خدمت کر سکتا. میں نے سوچا بس میں کسی طرح سے خدمت کروں. میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نہیں کر پا رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تم لوگ جا رہے ہو اور جب تھک کر چل بیٹھ جاتے ہو تو میں کچھ نہیں کر پاتا. میں قریب اس لیے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ اپنے سائے سے تمہارے اوپر سایہ کر لوں. شاید یہی عمل مولا حسین ہمارا قبول کر لیں اور ہمیں ہماری جنت مل جائے.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہم سب کی اس عبادت کو قبولیت کے درجات پر فائز فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت